فاتحہ. مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين من الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات محمد. صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، ماتمداران باب الحوائج، ہم اور آپ اس مجلس میں جس ذات اقدس، جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب ابوالفضل عباس ہے، ہم اور آپ اس عظیم شخصیت کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. بہت کم ایسے افراد ہیں جنہیں باب الحوائج کے ذکر سننے کا اور بیان کرنے کا وہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ جس پر تقدیر ہی نہیں بلکہ خون اور اس کی نسل بھی رشک کرتی ہے. دو چیزیں ہمارے لیے دو چیزیں ہمارے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے رکھی گئی ہیں. ایک ہمارے لیے نقصان دہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے کہتے ہیں حسد. حسد اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اور وضع کیا گیا ہے
جسے کہتے ہیں بھکتا، جس کا ترجمہ ہے رشک۔ رشک ہمارے لیے جائز ہے، حسد ہمارے لیے حرام ہے۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو توفیق عطا فرمائی اور اس توفیق الہی کے حصول کے بعد اس نے اگر فضائل و مناقب میں اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو اسے دیکھ کر اسے پھر اس کی منزل پہ لے آنے کے لیے اگر جستجو کی جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن رشک اسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی مرتبہ عطا کیا ہے، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس مرتبے اور درجے تک پہنچ جائیں تو یہ جائز ہے۔ کسی کا نقصان نہ چاہتے ہوئے اس درجے پر فائز ہو جانا یہ رشک ہے، لیکن کسی کے درجے اور مراتب کو چھیننے کی کوشش یہ جائز نہیں۔ اہل بیت سے رشک بھی جائز نہیں ہے، حسد بھی جائز نہیں ہے۔ توجہ، اس لیے کہ اللہ نے جو چیزیں انہیں نوازی ہیں ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ منزل رشک ہے۔ اور اگر ہم حسد کی منزل میں آگے بڑھیں تو جو خود ہماری پہچان ہے اہل بیت سے حسد کر کے خود ہم اپنی پہچان بھی ختم کر دیں گے، گناہ۔ صلوات محمد شاید یہی سبب ہے کہ اللہ نے اہل بیت میں جن لوگوں کو، جن ذوات مقدسہ کو منصب عطا کیے، اس منصب پہ اگر ہم حسد کریں تو حاسد کہلا کے دنیا سے لان و تان حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر منزل رشک میں بھی آئے تو چونکہ ہم اس معیار کے نہیں ہیں کہ اللہ کو منصب عطا کرتے، یہ منزل رشک ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل جو منصبدار ہے، اس منصبدار کے علاوہ جو افراد ان کے منصب کو دیکھ کر یہ کوشش کریں کہ ہم صاحب منصب تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن الگ سے اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، وہ منزل رشک میں ہے، اس پہ اللہ کا لطف بھی ہوگا، اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ جو منصبدار ہے، جو منصبدار ہے وہ عصمت کے دائرے میں رہ کے کوئی نبی بنا، کوئی مرسل بنا، کوئی امام بنا، کوئی عصمت کل بنا، لیکن جو غیر منصبدار ہیں حسد نہیں کر کے منزل رشک میں آئے تو منصبدار بھی نہیں ہے، تو اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں، اسی پہچان کو غازی کہتے ہیں، اسی پہچان کو زینب کہتے ہیں، اسی پہچان کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ منصبدار نہیں ہے، لیکن منصبدار جس کی اجازت سے بہن بولتا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ سید سجاد امام ہیں، منصبدار ہے، توجہ، امام ہیں، منصبدار ہیں، حاکم وقت ہیں، لیکن حاکم وقت ہونے کے بعد، منصبدار ہونے کے بعد، درجہ امامت میں فائز ہونے کے بعد
قدر فضائل زینب کیا ہے؟ سید سجاد مختار کل تھے، وہ خود فیصلہ لے سکتے تھے کہ جنگ کے مر جائیں گے، خیمے سے باہر نکل جائیں، لیکن زینب سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب امامت کے قد سے بڑی تو نہیں، لیکن ضرورت امام کا نام زینب محمد والا جس مخصوص ذکر کو ہم اور آپ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اسے غازی کہتے ہیں، اسے علمدار کہتے ہیں، اسے باوفا کہتے ہیں، اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ قربان جائیں، اندھیروں میں اپنے کردار کے چراغ کو جلا لینا آسان ہے، لیکن جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو، وہاں اگر اپنے وفا کا چراغ جلا لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون نہیں ہے اس خاندان میں جو باوفا نہیں ہے؟ کون ہے وہ ذات جو علمدار نہیں ہے؟ کون ہے جو باب الحوائج نہیں ہے؟ عباس تنہا باب الحوائج نہیں ہے، امام موسی کاظم بھی باب الحوائج ہیں۔ تو اب تاریخ نے تو 4 باب الحوائج لکھے ہیں، تنہا جناب ابو الفضل العباس غازی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بہادروں نے اگر اپنی شجاعت کا جو لوہا بنوا لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کا نام ہی ایسا ہے کہ جو ہر مفعول کی شکل لیے ہوئے ہو۔ عباس 4 حرفوں کے مجموعے کا نام ہے، کوئی بھی حرف حرکتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ مفتوح ہو، چاہے وہ کسرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مضموم کی شکل میں ہو۔ عباس ایک ایسا نام ہے کہ اس میں زیر ہے ہی نہیں، تو جس کے نام میں زیر نہ ہو اس کی زندگی زبر ہی زبر ہے۔ سلوات پڑھیے محمد۔ تھوڑی دیر اسی غازی کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے، عباس اس ذات کا نام ہے، لفظ بدلو، عباس اس کمال کا نام ہے جہاں ہر کمال نے اپنی جبیں جھکائی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ذاکرین کرام جناب ابو الفضل عباس کا دادی حال پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر جناب ابو الفضل عباس کا نانیحال بھی سنیں۔ دیکھیے، نانیحال کا بڑا اثر ہوتا ہے، نانیحال تو ہی ہے اپنی جگہ کے اوپر، نانیحال کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام بھی نانیحال ہی کے اوپر سب کچھ ہے۔ اگر نواسا نہ ہوتا، میں سلوات ہے محمد والا۔ جناب ابو الفضل عباس کو عام طور کے اوپر میں نے کسی مجلس میں شاید پورا پٹی میں پڑھا بھی تھا، لیکن بہت روا روی میں ہم پڑھ گئے کہ عام طور کے اوپر جناب عباس کی شجاعت پر گفتگو ہوتی تھی۔ عباس بہادر تھے،
عباس شجاع تھے، عباس غازی تھے، لیکن عباس کو صرف ایک فضیلت تک محدود کر دینا یہ غازی کی شان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عباس علی کا تنہا وارث ہے. میرا جملہ رائے کرنا چاہتا ہوں، عباس علی کا تنہا وارث ہے. اس جملے کی صداقت یوں ہوگی کہ پیغمبر اسلام کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ولادت نہیں ہوئی. پیغمبر اسلام کو اولاد ذکور ہوئی. طاہر نام تھا، قاسم نام تھا، لیکن پیغمبر اسلام کی اولاد کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا. تو جب بچپن میں اللہ نے اٹھا لیا پیغمبر کے اولاد ذکور کو، تو اب پیغمبر کی نیابت کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے تھا کہ جو پیغمبر کے ان اعمال کو اور ان چیزوں کو جو کمی محسوس ہو رہی تھی اسے پورا کرا. لہذا پیغمبر اسلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی ہوگی، لکھا نہیں ہے کہیں کہ پروردگار ہماری جو اولاد تھی وہ تو نہیں، لیکن کوئی ہمارا وارث تو ہونا چاہیے تھا. اللہ نے کہا چونکہ ہم نے نواسوں کو کی وجہ سے تمہاری اولاد کو اٹھا لیا، لہذا اب تمہاری خاطر یہ فاطمہ کے جائے تمہاری اولاد بنے گی. فاطمہ کے دلبر تمہاری اولاد بنے گی. اور یہ صرف یوں ہی نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے اس وقت ثابت ہے کہ جب نصارے نجران نے اسلام کے اوپر آ کے حملہ کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ ٹھیک ہے رسول جا کے ان سے کہہ دیجئے کے ساتھ مباہلہ کرا. مباہلے میں امام حسن و حسین، توجہ، مباہلے میں امام حسن و حسین یہ تو بن گئے قرآن کی روشنی میں نبی کے بیٹے. ابناءنا و ابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم. تو ابناءنا کی جگہ حسن و حسین بن گئے. تو اب وارث رسول بنے حسن و حسین. وارث رسول بنے حسن و حسین. علی کا وارث، علی کو وارث چاہیے تھا. توجہ، یہی وجہ ہے کہ مباہلے کے بعد جب وقت کے آئے تو دعا کی پروردگار قرآن کی روشنی میں حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہو گئے، ہمارا بھی کوئی وارث ہونا چاہیے. اب رسول علی نے دعا کی اور دعا عباس کی شکل میں. اب جب عباس کی شکل میں تو وارث تنہا بنے عباس. تو اب فضائل و مناقب پروردگار ہیں. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو یہ بات سامنے آئی. دیکھیے، امام حسن، امام حسین خود مولائے کائنات، خانہ کعبہ میں جب مولائے کائنات آئے تھے تو سب سے پہلے دہنے رسول، زبان رسول چوسی. امام حسن نے بھی دہنے رسول چوسی، زبان رسول. امام حسین نے بھی فضائل کے ہمایے پہ تنہا کھڑے ہو کے ابو الفضل عباس کہتے ہیں حسن و حسین نے تو رسول کی زبان چوسی، میں نے علی کی زبان چوسی. بھائی صلوات پڑھے نا محمد. دیکھیے، یہ بہت سطحی طور کے اوپر ہم نے اسے لے لیا. ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے. امام کی خدمت میں کیا خود مولا کا کے ساتھ رہنے والا، مولا کا غلام بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں کوئی شخص آیا، آن کے کہتا ہے
सलाम किया और सलाम करने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई, गुफ्तगू हो गई, मुकम्मल हो गई। ये बैठा है, नाम आपका पता अबू वसीम। जब गुफ्तगू खत्म हो गई और वो चला गया तो हाथों को जोड़ के कहा, मौला ये शख्स जो गुफ्तगू कर रहा था ये किस लहजे में, किस जुबान में बात कर रहा था? कहा तुम नहीं जानते, कल जिस जुबान से गुफ्तगू कर रहा था वो जुबान हमने पहला समझ नहीं रहे थे क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मौला ने कहा असल में वो हिंदी जुबान में गुफ्तगू कर रहा था। ताज्जुब से उसने कहा, मौला क्या आप हिंदी भी जानते हैं? मौला क्या आप हिंदी भी जानते हैं? मुस्कुरा के मौला ने कहा होगा, अरे वो मौला जी क्या जो कायनात की जबान न समझे। सलाम तो कहता मौला क्या मुझे ये जुबान आ सकती? तवज्जो, मौला क्या मुझे ये जबान आ सकती? मौला ने कहा क्यों नहीं आ सकती? तो मौला अगर इनायत हो जाए का वो कंकर पड़े हुए उसे उठाओ। तो वसीम ने कंकर उठाए, उसे साफ किया, दस्ते इमामत से वो कंकर मस हुआ। मौला ने उसे अपने दहन में रखा, लुआब उसके अंदर ममलू हुआ। मौला ने कहा इसे अपने दहन में रख लो। मौला ने कहा इसे अपने दहन में रख लो। अब जब अबू वसीम के दहन में रखा, फौरन कहता मौला मुझे जुबान आ गई। देखिए थोड़ा सा लुआब लगा हुआ था खारिज में, तो उस लुआब का असर ये हुआ कि जुबान आ गई। जिस अब्बास ने अली के दहन में अपनी जबान दी, तो अली की हर फजीलत अब्बास में है। ये और बात है कि हम जाकिरीन तक, हम मोमिनीन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती, उसमें भी वफा है। तवज्जो, उसमें भी वफा दरकार है। क्यों? ऐसा नहीं है कि अब्बास आलिम नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अब्बास करीम नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अब्बास फसीह नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अब्बास बलीग नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अब्बास साहिब किरदार नहीं थे। जो जो फजीलतें अली में थी वो सब अब्बास में थी, लेकिन कायनात में सिर्फ शजाअत ही उभर के सामने आई। इनमें अब्बास समझ में ना आया, किरदार अब्बास समझ में ना आया। उसका सबसे पहला और अजीम सबब यह है, देखिए जुमला रायगा न जाए, चूंकि आले मोहम्मद का की तहजीब ही ये थी कि बड़ों के सामने जुबान नहीं खोलते थे, बड़ों के आगे जुबान नहीं खोलते थे। चूंकि हसन हुसैन मौजूद थे, हसन हुसैन की मौजूदगी में अब्बास अपना दहन कैसे खोले? मालूम था कि ये वक्त के इमाम हैं, इन्हें ही इमाम रहने दिया जाए। हम अगर साहिब फजीलत हैं तो दुनिया हमारी फजीलत का नवाज करती है। देखिए बातें निकल गई, मुझे जहां पहुंचना है, थोड़ी देर आपकी जहमत और आपकी तवज्जो मेरे सामने। देखिए ये हकीकत है कि अब्बास की शजाअत, अब्बास की बहादुरी, ये अब्बास की जात से सब वो जिक्र ही नहीं जहां जिक्र अब्बास के साथ साथ शजाअत अब्बास न हो। एक ही तो मौका मिला अब्बास को अपने फन के इजहार, सिर्फ एक मौका मिला और वो मौका तक था जंग सिफ़ीन। थोड़ी देर मेरी तरफ मुतवज्जे रखें। जंग सिफ़ीन, जब लैलतुल हरीर में मौलाए कायनात और उनकी फौज में भरपूर जंग की गई और उस जंग का असर यह हुआ
کہ علی کی طرف کے جو فوجی تھے وہ زخمی ہوئے، ادھر کے بھی زخمی ہوئے، ادھر نہ دادا، اس لیے کہ علی اس طرف کے کمانڈر ان چیف تھے، اور جس فوج کا نگہبان علی ہو، جس فوج کا سردار علی ہو، جس فوج کا علمدار علی ہو، وہ فوج کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ سارا انحصار اسی لشکر کے سردار پہ ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہی تاریخ نے لکھا ہے کہ جب لشکر کا سردار کمزور ہو جاتا ہے تو فوج پہلے بھاگتی ہے کہ سردار یہ تو پیغمبر کی بزم سے ثابت ہو گیا۔ جب صبح کا سورج طالع ہوا تو علی میدان سے باہر مالک اشتر، توجہ، مولائے کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آن کے کہتے ہیں مولا آج جنگ ٹال دیجیے، آج جنگ ٹال دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو سپاہی ہیں، جو فوجی ہیں وہ بہت زخمی ہیں، اور جب زخمی ہیں تو ان کے زخم کی مرہم پٹی بھی ہم ہی کو کرنی ہے، لہذا ایک دن توقف کیجیے۔ علی نے کہا نہیں، جنگ نہیں رک سکتی، توجہ، علی نے کہا جنگ نہیں رک سکتی، جنگ ہوگی۔ کہا مولا جنگ لڑے گا کون؟ اس لیے کہ جتنے فوجی ہیں وہ تو زخمی ہیں، آپ جنگ ٹال دیجیے۔ علی نے کہا نہیں، جنگ ٹلے گی نہیں۔ کہا مولا آخر ضد کیوں ہے، آخر کون لڑے گا جا کے؟ علی نے کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ سلوات پڑھیں نا محمد۔ آج میرا بیٹا لڑے گا۔ چنانچہ مولائے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے، نہیں بلکہ یوں کہا جائے ید اللہ نے ابو الفضل عباس کو سجا کے میدان صفین میں اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے۔ جناب ابو الفضل عباس چہرے پہ نقاب ڈال کے گئے، اور جب وہاں پہنچے، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جناب عباس کی جنگ کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو الفضل عباس اور دوسرے جو عرب کے جنگجو تھے، ان دونوں کے جنگ کرنے میں بڑا انوکھا پن تھا۔ عرب کے جو جنگجو ہوتے تھے، زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت میں بھی جس نے جنگ کی ہے وہ عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق ایک طرف میمنہ ہوتا تھا، ایک طرف میسرہ، اور بیچ میں قلب لشکر۔ یہی عرب کے لڑنے کا طریقہ ہے۔ آج کل چونکہ سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ آج کل کے جنگ کا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑے آدمی کو مار دے گا، لیکن پہلے بہادری کی جنگ ہوتی تھی۔ نیزے کا نیزے سے مقابلہ، انی کا انی سے مقابلہ، تلوار کا تلوار سے مقابلہ۔ تو ایک طرف میسرہ، ایک طرف میمنہ، اور بیچ میں قلب لشکر۔ ابو الفضل عباس تنہا ایک ایسا سپاہی تھا کہ وہ پہلے نہ میسرے پہ حملہ کرتا تھا نہ میمنے پہ۔ عباس کی انفرادیت یہ تھی کہ پہلے اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے، تلوار کو ہاتھوں میں نکال کے، اپنے آنکھوں کے چتون سے قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے، اور قلب لشکر پہ حملہ کر کے دور تک نکل جاتے تھے۔ اب جو قلب لشکر پہ حملہ ہوا تو ادھر سے میمنہ بھی آیا، ادھر سے میسرہ بھی آیا، اور جناب ابو الفضل عباس جب آخری حد تک پہنچے تو وہاں سے جب پلٹتے تھے تو ایک کعبہ بھرتے تھے، اور جب کعبہ بھرتے تھے تو کبھی ادھر کی فوج، کبھی
عباس ہیں. بھائی صلوات پڑھنا محمد. یہ ایک انفرادیت تھی عباس کے جنگ کرنے کی. اب جب مولائے کائنات نے بھیجا جناب ابو الفضل عباس کو، پہنچے تو اب پہنچنے کے بعد عباس نے ایک مرتبہ صفوف ہے فوج دشمن کے سامنے کبھی میسرہ کی طرف، کبھی میمنہ کی طرف، کبھی قلب لشکر کی طرف. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کبھی جنگ تو یہ دیکھا ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ کوئی دشمن کے سامنے جاتا ہے تو اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے پوری فوج کا معائنہ کرتا ہے کہ کون سی حد مضبوط ہے. عباس گھوڑے کو لے کے جب وہاں پہنچے تو عباس نے پوری فوج کو اپنی آنکھوں میں لیا، اور لینے کے بعد اب ابو الفضل عباس میدان میں ہیں. ادھر سے امیر شام نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں ہے جو عباس کے مقابلے پہ جائے. وہ جو ساتھ تھا، جو ہر وقت ساتھ رہتا تھا، جو دوسروں کو کٹوایا کرتا تھا، خود نہیں کرتا تھا. صلوات پڑھے نا محمد والا. اس مروان نے کہا ارے حضور، علی کے مقابلے میں تو کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے. توجہ، علی کے مقابلے میں جانے کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے. کہا کوئی نہیں جانے کو تیار. کہا کس کی موت آئی جو علی کے مقابلے پہ جائے؟ شامی اپنے اپنے کمینگاہوں میں تنہا کھڑے ہیں ابو الفضل عباس. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ امیر شام نے عمر عاص سے کہا ذرا پتہ لگاؤ ابن شوشا کہاں ہے. شوشا بھی لکھا، شاشا بھی لکھا تاریخ نے. ابن شاشا کہاں ہے یا ابن شوشا کہاں؟ کہا ہوگا اپنے خیمے میں. کہا اسے بلایا جائے. بلایا گیا. اب جو اسے بلایا گیا تو امیر شام کہتا ہے بھئی ایسا ہے کہ علی آ گئے ہیں میدان میں، نبرد آزمائی کے لیے کوئی نہیں جاتا، اس لیے تم جاؤ. اگر تمہیں علی کے مقابلے پہ بھیجا جا رہا ہے تو یہ بھی زیادہ دیا جائے گا، لیکن شرط یہی ہے، توجہ، شرط یہی ہے کہ علی کو قتل کر کے آؤ. ایک مرتبہ اس نے سر اٹھایا، کہتا ہم اور علی کے مقابلے میں. غازی کا کہ فضائل ایسے نہیں سنے جاتے. صلوات پڑھنا محمد. کہا ہم اور علی کے مقابلے میں. ممکن ہے آپ سمجھتے ہوں کہ تکبر میں کہہ رہا یا کٹنے سے بچنے کے لیے کہہ رہا. حقیقت یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یعنی ابن شوشا یا ابن شاشا یہ 100 فوجیوں پہ تنہا بھاری تھا. ایک دو نہیں، 100 فوجیوں پہ اکیلا بھاری تھا. اس نے اس سے کہا میرے شام سے کہ چاہے پیسہ جتنا دو، دولت جو بھی دو، انعام و اکرام جو بھی دو، ارے ایک کا مقابلہ ایک کرتا ہے، ہم تو 100 کے برابر ہیں. جملہ سنیے گا. مودت ابو الفضل عباس میں آپ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے تم چاہے 100 کے مقابلے میں ہو، اس وقت تو وہ تنہا لشکر کے مقابلے میں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں جانا ہوگا. کہا ہم تو نہیں جا سکتے. کہا پھر؟ کہا اس کے لیے تو میرا تنہا لڑکا کافی ہے، میرا ایک بیٹا کافی ہے. چنانچہ اس نے ایک بیٹے کو غازی عباس کے مقابلے میں بھیجا. شام کی فوجوں نے شوشا کے بیٹے کو جاتے ہوئے تو دیکھا، جاتے ہوئے تو دیکھا. جیسے ہی عباس کے مقابلے میں آیا، ایک مرتبہ تلوار چمکی، تلوار
چمکتے تو دیکھا، گرتے ہوئے نہیں دیکھا. بھائی صلوات پڑھے محمد والے. اب جب ایک بیٹا اسی کے سامنے تہہ تیغ ہو گیا تو اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا. دوسرا بیٹا گیا، وہ بھی ذوالفقار کی زد میں آ گیا. صاحب ذوالفقار کا وارث ہے، اس کی زد میں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 7 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے 7 کا وکٹ گرا دیا. نہیں، یہ جملہ اس لیے ہم نے کہا تھا آمدن کے کم سے کم مل جل کے صلوات پڑھیے گا. اب آپ خود سوچیں، جس باپ کے سامنے اس کے 7 بیٹے قتل ہوئے ہوں، اس باپ کا مزاج کہاں ہوگا؟ جب 7 بیٹے کٹ گئے تو ایک مرتبہ تلوار کو تولے ہوئے عباس کے مقابلے پہ آیا. کہا علی، توجہ، علی آج بڑے غیظ میں جنگ کر رہے ہو، تمہارے فوجی اتنے زخمی ہو گئے ہیں تو بڑے انوکھے انداز میں جنگ کر رہے ہو. جیسے ہی اس نے کہا علی آج بڑے انوکھے انداز میں جنگ کر رہے ہو، تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا کرر، کہا پھر سے کہنا. دیکھیے یہی میری منزل بھی ہے. کہا پھر سے کہو. پھر اس نے کہا اے علی آج بڑے نرالے انداز میں جنگ کر رہے ہو، تمہاری فوج زخمی ہے، اس کے باوجود بھی بڑی مہارت انداز میں تم جنگ کر رہے ہو. علی کے وارث نے کہا ذرا پھر کہو. 3 مرتبہ اس نے مخاطب کیا، علی آج بڑے انوکھے انداز میں جنگ کر رہے ہو، آج بڑے انوکھے انداز میں جنگ کر رہے ہو، آج بڑے انوکھے انداز میں جنگ کر رہے ہو. جب 3 مرتبہ کہہ چکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے آج تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ بار بار ایک ہی جملے کو دہروا رہے ہو. تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کہتے ہیں بڑا لطف آ رہا، بڑا کیف آ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا آج بھرے میدان میں کوئی مجھے علی کہہ کے پکار رہا ہے. بھائی صلوات. اب جب سامنے آیا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. دیکھیے اہل بیت کی شان ہے کبھی دھوکے سے حملہ نہیں کرتے، حقیقت پہ پردہ ڈال کے کبھی جنگ نہیں کرتے. جب اس نے کہا علی ہوشیار، تو ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں میں علی نہیں ہوں، علی کا بیٹا عباس. کہا اچھا تب تو بڑا اچھا ہوا، کم سے کم تمہیں مار کے اپنے بیٹوں کا بدلہ لے لیں گے، اور جب تمہیں قتل کر لیں گے تب علی آئیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ حملہ کیا. دیکھیے یہ کبھی پہل نہیں کرتے، یہ کبھی پہل نہیں کرتے. اب جو اس نے تلوار تولی تو اسی غم میں تولی کہ ہم 100 کے مد مقابل ہیں، تو اب اسی انداز سے اس نے تلوار تولی. اس نے تلوار کا وار کیا، عباس نے اس کے وار کو رد کیا. جب کئی مرتبہ رد ہوا، دیکھیے اتنی دیر سے محنت کر رہے ہیں صرف ایک جملے کے لیے، صرف ایک جملے کے لیے. غازی عباس آپ کی تمام حاجتوں کو پوری کریں. آپ ان کے ذکر کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. فضیلت عباس سن کے اگر دل مطمئن نہ ہو تو ایسے ذکر سے فائدہ کیا؟ اب جب کئی حملے کر چکا تو اب عباس کہتے ہیں سنبھل. اب عباس نے تلوار تولی، ہوا میں عباس کی تلوار سورج کی کرنوں کی تپش لیے ہوئے چمک رہی ہے. عباس کی تلوار نہیں ہے، برق ہے جو تجلی الہی بن کے اس کے جو سر پہ
علی گیا. نہیں، یہی میرا اصل مقصد ہے. شامی یہ سمجھ رہے تھے آج علی کا بار خالی گیا، آج علی کا بار خالی گیا. یہ تو کرم ہے اس کے گھوڑے کی، گھوڑے کا، کہ جب گھوڑا ہلا تو آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر. اب سوچئے کہ کیا عالم رہا ہوگا جب اس کا قتل ہو گیا. تو فوج میں برہمی ہلچل، ہر طرف لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے آواز دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تنہا علی کے مقابلے میں جائیں گے نہیں، کسے اپنا؟ کہا نہیں، چاروں طرف سے گھیر لو. توجہ، چاروں طرف سے گھیر لو. اب ایک آواز گونجی، اب عباس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا. اب جب عباس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، یہ منظر بیٹھے علی بھی دیکھ رہے تھے، یہ منظر بیٹھے علی بھی دیکھ رہے تھے. اب تنہا عباس ہے، سارا لشکر ہے. تو ایک مرتبہ علی نے جو یہ منظر دیکھا، خیمے میں آئے، امامہ لگایا، اپنے کو تیار کیا، چہرے پہ نقاب ڈالی. توجہ، چہرے پہ نقاب ڈالی، گھوڑے کو مہمیز کیا، عباس کے قریب ہوئے. وجد میں عباس کا ذکر سن رہے ہیں. اب جب علی عباس کے مقابلے میں آئے تو مروان کہتا ہے، ارے ابھی تک تو ایک علی لڑ رہا تھا، یہ دو علی کیسے؟ اب جیسے اس نے کہا کہ یہ دو علی، اس نے کیوں نہیں ماری؟ ارے تم میری پارٹی کے ہو کہ علی کی طرف سے؟ ہماری طرف کے ہو کہ علی کی تعریف کا. یہی تو سوچ رہا ہوں کہ صبح سے ایک لڑ رہا تھا، یہ دو علی کیسے ہو؟ اب جب علی پہنچے، بس توجہ، اب جب علی پہنچے، آواز دی میرے لال، میں منع تم سنبھالو، میں سارا ہم سنبھالتے ہیں. ایک طرف عباس، ایک طرف علی، دونوں نے ایک جنگ شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو فوج میدان میں تھی وہ سب بھاگ. بھائی صلوات پڑھے نا محمد. یہ راز رہ جاتا. علی نے اسی میدان میں عباس کے چہرے کی نقاب کچائی کی. علی نہیں ہے، ہاذا قمر و بنی ہاشم. میرے عزیزو یاد رکھیں، عباس قمر بنی ہاشم. لیکن قربان جائیں، عباس چھوڑ دیا میں نے نانی حال، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، بات ادھر آ گئی. میرے عزیزو یاد رکھیں، عباس کے شاگرد کا نام ہے علی اکبر، عباس کے شاگرد کا نام ہے قاسم، عباس کے شاگرد کا نام ہے اولو محمد. جو علی اکبر کی تلوار کی تاب نہ لا سکے، وہ عباس کی تلوار کی تاب کہاں سے لائے؟ میرے عزیزو یاد رکھیں، عباس گھٹ گھٹ کے رہے. ایک روایت پڑھ رہا ہوں، جب یہ قافلہ شام کے دربار میں آیا ہے، شام کے بازار میں آیا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ قیافہ شناس شخص بھی اس میں موجود تھا. قیافہ شناس وہ ہوتے ہیں جو چہرے دیکھ کے اس کی کیفیت کا پتہ لگا کرتے. علی اکبر کا چہرہ دیکھا، علی اکبر کی پوری تاریخ بیان کرتے. جناب قاسم کا چہرہ دیکھا، جناب قاسم کا پوری کی سوانح حیات بیان کرتی. سب کا چہرہ دیکھ دیکھ کے وہ بتا رہا ہے یہ جوان کیسا تھا، یہ جوان کیسا تھا، یہ جوان کیسا تھا. کسی نے بڑھ کے کہا، ارے اس گھوڑے کے قدموں میں بھی ایک سر لگا ہے. عباس کو رونے کے لیے
के कदमों में भी है। अब जब वो घोड़े के करीब गया, अब्बास की सूरत देखी, सुनेंगे जुमला वो एक मर्तबा वो कहता है, ये सर जिसका भी हो, ये सर जिसका भी हो, अरे ये घुट घुट के इसकी दम निकली है, घुट घुट के इसकी दम निकली है। अज़ादारों, अब्बास जब भी हुसैन के पास आया था मरने की इजाजत थी, इसलिए कि अब्बास बचपन से सुन के आ रहे हैं, अब्बास करबला के लिए, अब्बास करबला के लिए, अब्बास करबला के लिए। 2 मुहर्रम से रुख ही बदल गया। करबला आ गए हैं अब्बास, लेकिन 2 मुहर्रम से रुख बदल गया कि जब कुरान से खैमे हटाए जाने लगे तो अब्बास ने तलवार से खत खींचा, इसलिए कि पता है हम करबला के लिए, हम करबला के लिए है। इमाम हुसैन ने जो ये मंजर देखा तो हुसैन ने नहीं रोका, खैमे ज़ैनब में आए, बहन गजब हो गया, भैया को जलाल आ गया, भैया को जलाल आ गया। अज़ादारों, रिवायतें कहती हैं जनाब फिज़ा को भेजा। फिज़ा जब पहली मर्तबा आवाज दे रही थी, आका शहजादी बुला रही है, कब थोड़ी देर रुक जाओ, भी जंग का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने ये कहा, फिज़ा जाके कहे तो तुम आओगे या मैं अब्बास ने कहा, खबरदार, एक फौजी भी इधर से इधर ना है, शहजादी ने याद किया है, मैं आ रहा। अज़ादारों, रिवायतें कहती हैं, देखिए अब्बास का मसाइब तो अपनी जगह। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अय्याम अज़ा का दिन जा रहा, गाजी अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज है, हमारे जो भी नौजवान मुरादे लेके आए हैं, बुजुर्ग जो भी मुरादे लेके आए हैं, औरतें जो भी मुरादे लेके आए हैं, ए अब्बास, अरे सकीना का वास्ता, इनकी मुरादे पूरी फरमा। आज ही मैंने किताब में बाबुल हवाज का मोजज़ा देखा। पंजाब के रहने वाली एक पूरी फैमिली थी जो अफ्रीका में रहती, करबला की ज़ियारत करने के लिए ये पूरी फैमिली चली। पहले नजफ गई, नजफ में मौला अली की कब्र मुतहर पे पहुंचने से पहले उस फैमिली में एक 7 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, उसका इर्तिहाल हो गया। आलम परदेश में आलम मुसाफिरत में किसी माँ का अगर बेटा दुनिया से चला जाए उसकी कैफियत क्या होती। एक ही बेटा था, वो भी दुनिया से चला गया। माँ की कैफियत ये हुई कि उसके दिमाग पर एक असर सा मुरत्तब हुआ। घर के लोगों ने कहा कि चलो चल के मौला की ज़ियारत कर ले, कब्र की रोज़े की। कहा मैं नहीं जाऊंगा, जो मौला ज़ियारत से पहले मेरी औलाद छीन ली, मैं उसकी कब्र पर नहीं जाऊंगा। उसके ऐसे असरात मुरत्तब हुए, लोग चले गए जनाब मौलाए कायनात की ज़ियारत की, रोज़े की, और उसके बाद से फिर अब ये प्रोग्राम मुरत्तब हुआ कि ऐसा है कि अब करबला की तरफ चला जाए। चुनांचे ये नजफ से फिर करबला, वहां जब गए तो सारे अफराद ने एक वक्त मुकाबला तय किया कि हम इस वक्त जनाब इमाम हुसैन की ज़री पे चलेंगे। तो सबने प्रोग्राम मुरत्तब कर लिया। इससे भी कहा गया कि तुम्हें भी चलना है। वो बराबर इनकार करती रही कि मैं जाके क्या करूं, जो देता है उसने तो छीन लिया, मैं जाके क्या करूं। समेटते हुए वाक़या कहती हैं, वाक़या ये मिलता है कि जब असले वक्त आया तो उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी तुम समझती हो कि इन लोगों ने छीन लिया इसका,
موت ہی موت آ گئی. ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم چل کے عباس کی زمین کے اوپر بیٹھ گئے. بابو اللہ سے دعا کرو کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اولاد تو پیدا ہے. پروردگار عالم میں اولاد اس نیت سے وہ آئی. یہ جب قافلہ چلا تھا تو واقعی میں یہ ہے کہ جس گاڑی میں یہ قافلہ تھا اسی میں اس کا انتقال ہوا اور سب نے دیکھا تھا اور اسے غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا. سب نے دیکھا. اب جب ماں کے کہنے پہ یہ آئی روضہ عباس پہ تو جناب عباس کی قبر کے پائیں کی بیٹھ گئے. جناب عباس کے پائیں کی بیٹھ گئے. ایک تصور خیال ہے میرا لال مجھ سے چھن گیا. آج میری گود میں ہوتا, ساتھ میں وہ بھی عباس کی قربت پہ ہوتا. یا کہا اس نے جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک بچہ بہت تیزی سے ماں اماں اماں کہتا ہوا آ گیا. اس نے جو غور سے دیکھا اس نے سوچا کہ میں نے سوچا ہے اس لیے خیال میں یہ بچہ کسی کا بچہ ہوگا. لیکن جب وہ قریب آیا تو اس کی جو نانی تھی اس نے اس بچے کو گود میں اٹھایا. اس نے سوچا کہ یہ بچہ اگر دوسرے کا ہوتا تو میری ماں گود میں ہوتی. تو کبھی اس کا ماں چھوا, کبھی اس کا بہن چھوا, اس لیے کہ سب کے سامنے وہ دنیا سے چلا گیا. اب بنفس نفیس وہ موجود ہے تو وہ اپنے یقین بھی ہمیں تک پہنچانے کے لیے کبھی ہاتھ, کبھی رخسار, کبھی سر کا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں, اماں میں آپ کا بیٹا ہوں. کہا تو چلا گیا تھا, مر گیا تھا, زندہ کیسے ہو؟ سنیے باپ اللہ کسے کہتے ہیں, تو زندہ کیسے ہو؟ کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے گاڑی میں چھوڑ رکھا, مجھے گاڑی میں چھوڑ رکھا, میں اس گاڑی سے نکلا. اب جب میں گاڑی سے نکلا تو وہاں کوئی نہیں تھا, نہ آپ تھی, نہ کوئی رشتہ دار تھا, نہ کوئی عزیز. میں نے دیکھا دو سوار چلے آئے, دونوں گھوڑے پہ میرے قریب آئے, آ کے کہا بیٹے کس کو تلاش رہا ہے؟ اب میری ماں نہیں مل رہی, میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں. اچھا آؤ اس گھوڑے پہ بیٹھ گئے. کہا گھوڑا بلند ہے, میں چھوٹا ہوتا ہوں, رونے کے لیے دنیا کا میں چھوٹا ہوں, آپ کا راستے مارو آپ بلند ہے, میں کیسے بیٹھ. آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں, آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی گود میں آ کے گھوڑے میں بیٹھ جاؤں. میں سمندر و سوار کہتا ہاتھ وہ بڑھائے جس کے پاس ہاتھ ہو, اگر میرے ہاتھ نہیں ہے. جزا کو ربکم خیر الجزا, میرے ہاتھ نہیں ہے. اس نوجوان سے کہا اٹھا کے میری آغوش بٹھا دے. وہ آئے لے کے وہاں چھوڑ گئے. تو یہی واقعہ میرے ساتھ. لیکن مادر گرامی, یہ مسائل پڑھنے کا صرف یہی مقصد ہے. مادر گرامی, اس آنے والے نے کہا تھا کہ اپنے ماں سے میرا پیغام پہنچا دے. ایک پیغام اپنی ماں سے ماں تک پہنچا دینا. کہا کیا پیغام؟ کہا اتنی جلدی نا امید ہم سے آج ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں. ادادار اور روایتیں کہتے مجھے پورا مسائل نہیں پڑھنا, عالم آنا ہے. روایتیں کہتی ہیں عباس فرات میں اتر گئے, چلو میں پانی لیا, پانی لینے کے بعد یہ دکھا دیا دیکھو حسین کو مجبور
ادھر کی کیفیت یہ ہے کہ جناب ابوالفضل عباس جب رخصت ہو کے وہاں گئے ہیں، اسی وقت سے حسین علی اکبر سے کہہ رہے تھے میرا لال میرا بھائی گیا ہے، ذرا اس کی خبر اور اس کی سنانا۔ عزاداروں سناتے رہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے عباس کے کیفیت کو علی اکبر کہتے ہیں بابا علم دکھائی نہیں دیتا، بابا علم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ عزاداروں آپ علم اٹھائیں گے، روایتیں کہتی ہیں عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہوا، عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا، عباس نے تسمے کو دانتوں میں دبایا۔ کوشش یہ ہے کہ کسی صورت ارے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، ارے مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس نے رخ آپ کی طرف کر لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں ارے بس وہ مسائل بیان کرنا ہے اور علم برآمد ہوگا۔ عزاداروں جب حسین علم لے کے واپس آئے، علم آنے کے منظر کو سکینہ نے دیکھا، ارے بچوں کو بلایا، آواز دی، ارے آؤ اپنے بندے لے کے، میرا چچا آئے۔ لیکن عزاداروں ارے جب علم قریب آیا، ارے عباس نہ تھے، حسین علم لیے ہوئے، آواز دی، اے بابا ارے میرا چچا کیا ہوا، علم آ گیا، علمدار سلام۔ بچوں سے کہتی ہے سرور کی دختر، وہ دیکھو چچا کا علم آ رہا ہے۔ یہ بچوں سے کہتی ہے سرور کی دختر، وہ دیکھو چچا کا علم آ رہا ہے۔ یہ بچوں سے کہتی ہے سرور کی دختر، وہ دیکھو چچا کا علم آ رہا